بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قبر کی رات کے بارے میں بتاؤں گی۔ نیک اور بوڑھے کے لیے قبر کی کیفیت مختلف ہے۔ نیکوں، زاہدوں، عابدوں، اللہ کے دوستوں اور سچوں کے لیے قبر کی زندگی مثل جنت ہے، جبکہ بوڑھے اور گناہ گاروں کے لیے قبر جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑے کی مانند ہے، جہاں وحشت ہی وحشت ہوگی اور جسم کو اذیت دینے والی چیزیں ہوں گی۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر ہر روز ہیبت ناک کڑاہنے والی آواز میں پکارتی ہے کہ اے ابن آدم کے بیٹے، کیا تو نے مجھے بلا دیا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں گوشے تنہائی ہوں اور مسافروں کا ٹھکانہ ہوں اور وحشت کا گھر ہوں اور حشرات الارض کا مسکن ہوں اور نہایت ہی تنگ ہوں، مگر جس کے لیے مجھے اللہ فراہ کر دے۔ پھر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے ایک گڑھوں میں سے گڑھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ ان میں سے ایک دوست کہتا ہے کہ جو تو نے راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ تیرا ہے، اور جو تیرے قبضے میں ہے وہ تیرا نہیں ہے، لیکن یہ اس کا دوست مال ہے۔ اور ایک اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، مگر جب تو بادشاہ کے دروازے پر جائے گا یعنی لحد میں اترے گا تو میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ یہ اس کے اعضاء و اقربا ہیں۔ اور تیسرا اس کا دوست اس کا عمل ہے، جو اسے کہتا ہے کہ جب تو قبر میں داخل ہوگا اور قبر سے اٹھے گا تو میں تیرے ہمراہ ہی ہوں گا۔ وہ میت کہتی ہے کہ تو ان تینوں میں سے میرا سب سے سچا دوست ہے۔ قبر کی تیاری کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شرکت تھے۔ جب میت کو لحد میں اتار دیا گیا، آپ سر مبارک بیٹھ گئے اور یہ منظر دیکھ کر اس قدر آپ دیدہ ہوئے کہ قبر کے کنارے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، اس خطرناک مقام کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مردے کے ساتھ آنے والے چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے اور اس سے اس کی قبر سے پہلے کوئی ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے اے ابن آدم، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا تو میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں سے نہ ڈرایا گیا تھا؟ تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ جو شخص عبادت کی کثرت کرتا ہے اور ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، اسے آخرت کی فکر رہتی ہے، جس کی بنا پر اس سے قبر نہیں بھولتی۔ اسی لیے صالحین کے نزدیک اصل یہ ہے کہ قبر کو نہ بھولا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے امتیوں کو اس بات کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے کہ قبر کو نہ بھولو تاکہ تم نیکیوں کی طرف راغب رہ سکو۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں زاہد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر اور قبر میں جسم کے گل جانے کو نہیں بھولتا
اور دنیا کی بے جا زینت سے گریز کرتا ہے اور فانی دنیا پر باقی یعنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت محمد بن سبی سے روایت ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے مردے پڑوسی اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہم سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے اور تجھے اعمال کرنے کی گنجائش تھی لیکن تو نے وقت ضائع کیا؟ قبر کے گوشے سے اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے زمین پر اترا کر چلنے والے، کیا تو نے مرنے والوں سے عبرت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کس طرح تیرے رشتہ داروں کو لوگ اٹھا کر قبروں تک لے گئے؟ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات اور اگر سن نافرمان ہے تو تو گائز میں تیرے لیے عذاب ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ کہ جو مجھ میں اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا تو وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہ گار ہوگا وہ مجھ سے بری حالت میں نکلے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبر کی ایک زبان ہے جس سے وہ کہتی ہے کہ اے انسان، تو نے مجھے کیوں بلا دیا؟ کیا تو مرنے والے میں نہ جانتا تھا کہ میں وحشت، غربت، کیڑے مکوڑوں اور تنگیوں کا گھر ہوں؟ قبر کو نہ بھلانے کا مقصد در حقیقت کثر عبادت کی طرف مائل رہنا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہی ہے۔ چونکہ جو شخص عبادت کرتا ہے اور نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے سکھ چین کی زندگی نصیب کرتا ہے جو اس کی عبادت کا صلہ ہوگا، اور جو نیک عمل نہیں کرے گا اسے موت کے بعد سزا ملے گی جو اس کے برے اعمال کی بنا پر ہوگی۔ یہ دونوں باتیں موت کے بعد قبر میں پیش آئیں گی، اس لیے اس قبر کی بنا پر اللہ کو یاد رکھنے اور اس کی عبادت کی تاکید فرمائی گئی ہے تاکہ قبر میں انجام بخیر ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔